النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيش وبارك وسلم. صبح طيبہ ہوئی بچتا ہے باڑا نور کا. صبح ہوئی بچتا کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. پڑھئے صدقہ لینے نور کا آیا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. ناریوں کا دور تھا دل چھلے رہا کچھ لکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ظلمنا رب ذوالجلال کی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ خودی ذات و صفات لائے حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد آنگینت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان میرے اور آپ سب آقا مولا جناب احمد مصطفیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دی بارگاہ اقدس و انور و طاہر و مطہر و منور و محمد اندر
ادایا درود و سلام عرض کرنے کے بعد حاضرین مجلس برادران اسلام اساں حسب صاحب تک کہ اللہ کریم کا شکر ادا کرنے ہوں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو جمعۃ المبارک میں بابرکت گھڑیاں اپنے گھر چادری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس یوم مبارک میں جملہ فیول و برکات تو سانو سب و مالا مال ہوں کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک دفعہ پھر ساڑھی زندگی او مہینہ تشریف لے آیا ہے جس مہینے بچ مومنہ دی سب تو بڑی گئی میں 12 مرتبہ یہ عرض کر چکے ہیں کر رہے ہیں کہ جدوں تک سارے کردیاں رہنا ہے کہ سرکار دے ولادت پاک کے مہینے خوشیاں دا اظہار مسرتاں دا اظہار وہ بندہ کر سکتا ہے جس بندے تے عرش والا خدا راضی ہو۔ سانو کسی مولوی نو منان دی کوئی غرض نہیں کہ تم مان یہ جشن کار ہے مننا نہ مننا یہ مقدرہ کی گل ہے پر یہ 100% شور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد شروعیاں خوشیاں یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتیاں انہاں کو نصیب ہوتیاں نے جنہاں دی فطرت بھی چنگی ہوئے تھے جنہاں دی نسل بھی چنگی ہوئے میں آج کل ایک اعلان کر رہے ہوں تقریباً ہر تقریباً چلی جانا جا رہے ہوں اعلان ہے بے حضرات ایک ضروری اعلان سنو محرم شریف ایک قوم کا کام پورا ہو گیا ہے وہ اپنے ہتھیار اپنیاں چھڑیاں چاقو اپنی دوسری کمپنی کو دے دیں تو اڈا پٹن دا ویلا مک گیا ہن انہاں دا پٹن دا ویلا شروع ہو گیا۔ کوئی نہیں سمجھ رہی اساں لبنا ہے ویکھنا ہے کتھے کتھے سرکار دے ملاد پاک دے تذکرے نے اونا لبنا ہے کتھے کتھے بدعات کتھے کتھے شرک کے میں کیا اپنے اتحادے نہ دے دیا ہو اور خارجیاں ناسبیاں دے پٹن رون دا ویلا ہو گیا ہے کیونکہ حافظ ابن کثیر آتے میں شیطان 4 باری ہویا ہے ایک باری ہو تو جدوں دے لعنت بیٹھی گئی دوسری باری ہو تو جدوں انہوں جنت چھپڑیا گیا تیسری باری ہو تو ہویا ہے جدوں میرے تیرے نبی لاجواب کا میلاد ہویا تے چوتھی باری ہو تو ہویا جدوں سورہ فاتحہ نازل ہوئی روبو پٹو شیطان کو راضی کرو ایسی تے خوشیاں کر کے رحمان کو راضی کر استقبال ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوالے کا گفتگو ہونی ہے کہ حضور کی تشریف آوری تو پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آن کے چرچے ہو رہے تورات اٹھا لو زبور اٹھا لو انجیل اٹھا لو یہود و نصارہ
انہیں بھی علماء کو پتہ ہے کہ لجپال نے ہونا ہے، محبوب نے ہونا ہے، اور وہ اللہ کا آخری نبی ہونا ہے۔ اور اللہ آخری نبی اور آخری رسول ہونا ہے۔ یہ یاد رکھو، میرے آقا کا نور اللہ کریم نے سب کو پہلو بنایا ہے، بنا میں میرا نبی سب کو پہلو ہے، بے سچ میرا نبی سارے نبیوں کو آخر چھوئے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، سارے نبیوں کو پہلو بھیجیا تاکہ تسی جا کے اعلان کرو، میرے محبوب کے استقبال کرو، اپنی امتاں دسو اسی آ گئے ہاں، کادے واسطے بنے ہاں۔ یہ ایک عظیم الشان، ایک عالی مقام، ایک مرتبے والا، ایک عظمتہ والا، ایک شانہ والا رسول آن والا ہے، اسی انہیں بشارتہ دے رہا ہے۔ بھائی جدے آن تو پہلو خوشیاں ہوں، اور جدوں تشریف لے آیا تو پھر جدوں کو کنیاں خوشیاں ہونے شریف حضور دے آن تو پہلو خوشیاں ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے سارے نبی کو وعدہ لیا کہ نہیں؟ یہ میرے محبوب نے آنا ہے، تساں اگر زندہ ہوئے یہ تساں بھی مننا ہے، تہاڈیاں امتاں بھی مننا ہے۔ اگر تسی چلے گئے یہ تہاڈا ایک فرض ہے کہ جویں تساں میری توحید کا اعلان پہ کرتے ہو، ایویں تساں اپنی امتاں کو دسنا ہے کہ جدوں وہ محبوب آ جائے پھر کلمہ سادہ نہیں جو پڑھنا، کلمہ اس سے محبوب کا پڑھنا۔ ایک ہی استقبال نہیں، یہ استقبال ہے میرے نبی علیہ السلام دی آمد بات کا۔ عرشہ فرشہ تک اللہ نے ایک شاکمت محبوب ہونے، لیکن مقدرہ دی گل ہے جیڑے پہلوں کہندے سن آنا ہے آنا ہے آنا ہے، جدوں آ گیا پھر منکر ہو گئے۔ جدوں سونا تشریف لائے پھر انکار کر بیٹھے، پہلوں مندے سن، اقرار کرتے سن کوئی سونے ہونا ہے، جدوں سونا تشریف لے آیا اعلان نبوت ہو گیا تو پھر آ کر کھلوتے بنی اسرائیل چوں کیوں نہیں آیا؟ یہ بنی اسرائیل چوں کیوں آ گیا؟ توجہ کوئی نہیں کی تھی، منتے ہاں اقرار بھی کرتے ہاں، لیکن جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا میرے آقا تشریف لے آئے تے حسد کے مارے انکار کر گئے، منکر ہو گئے۔ میں کیا پتا چلیا جیڑا مصطفیٰ کی آمد نے اعلان نبوت نے حسد کی وجہ سے انکار کرے، اور جو بنیادی مسئلہ جیڑا اپنے محبوب نو دلوں جان کر تسلیم کر لے اور ایمان والے آدھی مسئلہ یہ مسئلہ بڑا گہرا ہے، ادھر تانے بانے ادھر نہیں ہوتے، تکلیف کی ہے، مسئلہ کی ہے، کیوں تو ہم ہر ویلے بدعت دے دور پہ کری تو ہم شرک کو سوا کرنے کو نہیں آتی، وہ کدی تے یار پاک کی محبت کی گل کریا کرو، کبھی کوئی پانا، کبھی کوئی وجہ، کبھی کوئی کار،
وہ اس کو سوا کام ہی کوئی نہیں. میں بیلیاں کیا 10 سال آتی نہیں. میں کہ میراج شریف کا چار چڑھیا کہ میں لائبریری چ گیا. میری لائبریری چ نہیں ہے حضور کے میلاد کی شام کی کتاباں سب ساری کٹ کے باہر رکھی. تقریباً 18 عربی دیا کتاباں میں کڑی ہوں. اردو دیا وکھریاں نہیں. ساڈا تے انہاں ایمان ہے. ساڈی دین دی چاہت ہے. اے ساڈے نبی دی شان کتھے کتھے موجود ہے. عاشق ڈھونڈ کے لے آتا ہے تے منافق سڑ جاتا ہے. اللہ کا قرآن سن لو. رب ذوالجلال فرمایا ہے وَلَمَّا جَاءَ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ. اللہ بلو جی وہ کتاب آگئی. وہ کتاب کی شان کی ہے پر میں مصدق لما معہم. جو کلمہ دے قول ہے ایک کتاب ہوئی تصدیق کرنالی. قرآن زبور انجیل کی تصدیق کرنالی. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ. جدو میرا محبوب اس دنیا میں تشریف نہیں سی لے آیا میرے محبوب نے روڑ تو پہلو اعلان تو پہلو کیوں یہودی جدو کسے قبیلے میں جنگ کرتے سمے جنگ میں جفتا نہیں ہوتی. ایک حملہ دو حملے ایک حملے فتح نصیب نہیں ہوتی. پھر دعا کر دینے یا اللہ اس آخر السماء محبوب دا صدقہ سادہ فتح عطا فرما ہے. بینوں وسیلے دے قائل سن. بینوں وسیلہ بنتے سن. فَلَمَّا جَاءَهُمْ جدو سونا آ گیا ما عرفوا کفروا بھی انکار کر گئے کافر ہو گئے. اسی نہیں سنتے پہلو ایسے محبوب کے وسیلے نال فتح نصیب ہوتی نہیں. جدو سونا آ گیا حق لے کے آ گیا کتاب و سنت لے کے آ گیا. انہیں دسیا میں اللہ دا آخری نبی جان کے بچ کے انکار کر گئے منکر ہو گئے. اللہ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. کافر دے اللہ دی لعنت ہے. جڑے انکار کرنے والے نے انہاں تے رب دی لعنت ہے. انہاں سمجھ آ رہی ہے کہ پہلے بھی ذکر موجود استقبال پہلے بھی ہے گلاں پہلو بھی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پہلو چرچے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے نال روایت سن رہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں جو سرکار دے مکہ شریف تو نکلن کی خبر سنی میں بھی نکلیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابن سلام ہے تو عبداللہ ابن سلام ہے.
عالم اہل یسرب تو یسرب دا مدینے دے یہودیوں بچوں سب تو بڑا عالم ہے تو یہ قال نعم ہاں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شکت باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ هل تجد صفتی فی کتاب اللہ اے عبداللہ بن سلام اللہ کی قسم ہے اس ذات کی قسم ہے اس رب کی قسم ہے جن نے موسیٰ کے تورات نازل فرمائی حال تاجد و صفاتی فی کتاب اللہ تو میری بھی کو گل پڑی آ توجہ کوئی نہیں عبداللہ بن سلام میرے آقا نے فرمایا تو رات میں جو ساتھیاں بھی شانہ پڑی جانی ساتھیاں بھی سکھاں پڑی جانی حضرت عبداللہ بن سلام آتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نسب بیان کرو کوئی نہیں سمجھ آئی نسب بیان کرو ان نسب سے ہوتا ہوتا ہے جدہ کوئی ماں باپ ہوئے جدی کوئی نسل ہوئے جدہ کوئی باپ ہوئے ماں ہوئے کوئی مولاد ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت عبداللہ بن سلام نے ایک گل کی تھی سرکار دے جسم مبارک کب کبھی داری ہو گئی کہ انہیں کیلی گل میرے رب دے بارج کا چھڑی ہے میرے آقا فرما دیتے ایک گل میں جبریل آ گئے جبریل نے آکے اکھا سوڑے آئے انہوں جواب دے میرے رب دا نسب کوئی نہیں قل هو اللہ احد اللہ ایک اللہ الصمد بے نیاز لم یلد ولم یولد نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کوئی ہوتا ہمسر نہیں کوئی ہوتا ہم پلہ نہیں کوئی ہوتا مقابلہ کرنے والا نہیں میرے رب کا نسب کوئی نہیں جنہوں میرے آقا نے یہ جواب دیتا عبداللہ بن سلام ساتے تھے اشہدو انکا رسول اللہ میں گواہی دینا تسی اللہ دے رسول ہو وَأَنَّ اللَّهَ مُظْهِرُكَ وَمُظْهِرُ دِينِكَ عَلَى الْأَدْيَانِ سونیا میں یہ بھی گواہی دینا ہر پاسے تیرے بھی چرچے ہون گے تیرے دین کے بھی چرچے ہون گے اور اگلی جڑی گل سرکار نے جڑا پوچھیا سی یہ ساڈی شان پڑھی ہے قرآن وچ حضرت عبداللہ بن سلام نے وَإِنِّي لَأَجِدُ صِفَتَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ میں اللہ دی کتاب تورات وچ ساڈی شان پڑھیے کی شان ہے وہ شان جڑی قرآن چ
موجود ہے اللہ نے تورات وچ بھی وہی شان بیان فرمائی فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا یہ تورات وچ موجود ہے کہ سونے اسی تینوں مبشر بنایا شاہد بنایا نذیر بنایا حضرت عبداللہ بن سلام نے سونے پھر تورات وچ لکھیا ہے انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفص ولا غلیظ ولا صخاب فی المسواق ولا یجزی بالسیئۃ مثلها ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يستقيم إليه الملة المعبدة حتى يقولوا لا إله إلا الله سونے تورات وچ لکھیا ہے تو میرا بندہ ہے تو میرا رسول ہے تیرا نام متوکل ہے نہ تو سخت کو ہے نہ تو ترش مزاج ہے نہ سخت ہے اللہ تیرے لہجے وچ نرمی رکھی تیری بولی وچ نرمی رکھی مزاج وچ پھرن لگی سونیا تیری شان تورات وچ کوئی تیرے نال برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی نہیں دیتا بلکہ معاف فرمانا ہے یہ تورات وچ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان موجود ہے سبحان اللہ یہ تورات وچ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف موجود نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جارود بن عبداللہ یہ بھی یہودی سن ایک نصرانی سن جنہوں ایک کلمہ پڑھ گئے نا حضور دے غلام ہو گئے عبداللہ ابن عباس سے روایت راوی نے وہ فرماندے نے والذی بعثک بالحق اس ذات دی قسم ہے جن نے سونیا اینوں حق نال بھیجیا ہے لقد وجدت وصفك في الإنجيل ولقد بشرك بك وبشر بك ابن البتول حضرت جارود بن عبداللہ آدم سونیا میں تیریا صفتہ تیریا شانہ انجیل وچ پڑھیا نے تو بہت محبوب ہے جدے آن دیاں بشارتاں ابن بطول دتیاں نے عیسیٰ علیہ السلام بھی دیندے رہے موسیٰ علیہ السلام بھی دیندے رہے حضرت داؤد علیہ السلام زبور انجیل تورات صحف ابراہیم جتھے جتھے جائیں گا تینوں میرے مصطفیٰ دیاں شانہ استقبال مرحبا صلی اللہ علیہ ایک نعرے نظر آنگے آج تیرا مولوی ہے جنہیں دماغ پہ پردے پہنے گئے انہوں نظر نہیں ہوتا کتھے لکھیا ہے کتھے لکھیا ہے کتھے لکھیا ہے میں کیا مولوی تینوں نظر نہیں آنا یہ کتھے لکھیا ہے
امام خدای اعلی حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں آنکھ والا تیرے جو کا تماشا دیکھے اوہ کھولتا کی جانے کل چند کیے آنکھ والا تیرے جوفر کا تماشا دیکھے دیدارِ کو کیا آئے نظر کیا دیکھے فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ مومدہ کون جدے آلہ دن زمین و زمان مہارے لیے مکین و مکان چنین و چنان مہارے بنے دو جان میزبان ہمارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں سبا وہ چلے سبا وہ چلے کہ باغے بھلے وہ پھولی کھلے یک دن ہو بھلے لیوا کے ڈلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے ڈلے سنا میں کھلے او صدقے جاواں میں امام محمد رضا پاک کو حضرت سونے تیرا کھنڈا ہوئے تھلے محمد رضا ہوئے میری تیاشان ہوئے کہ اس ویلے میں نور رب آکھے جان محمد رضا میرے محبوب دی ناد سنا
سنو ذرا حضرت کعب الاحبار حضرت سعید بن مسیب اس کی بات راوی تابعی نے حضرت عباس نے حضرت کعب الاحبار جب یہودیاں دے عالم حضور دے غلام بن گئے حضرت عباس نے پوچھا اے کعب سرکار دے زمانے وچ بھی تو سین ابو بکر صدیق دے زمانے وچ بھی سین کی وجہ ہے تو سرکار دے زمانہ ہے ظاہر وچ کلمہ نہیں پڑھیا توجہ ہے حضور دے زمانے پاک ہے تو ظاہری زمانے میں کلمہ نہیں پڑھیا پھر ابو بکر خلیفہ بنے وہ تو نہیں پڑھیا کی وجہ ہے کہ تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے میں کلمہ پہ پڑھنا اینی تاخیر دی وجہ کی ہے ہون جو پڑھے ایک پڑھے ہو کیا نہیں پڑھے ہو سنو توجہ نہ استقبال حضرت کعب بولے عدن ان ابی کتبنی کتاب من التورات میرے باپ نے تورات وچوں کچھ لکھ کے میں دیتا تورات کھولی ہے او دے وچوں کچھ لکھ کے میں کھڑایا یہ آکھن لگا اعمل بہذا یہ دے عمل کری واتبعہ یہ دی اتباع کری وَأَخَذَ عَلَيَّ بِحَقِّ الْوَالِدِ اللَّهُ أَفُدَّ هَذَا الْخَاتِمَ وَخَتَمَ عَلَى سَائِرِ كُتُبِهِ میرے باپ نے مینوں اپنے والد ہون دا واسطہ دیتا مینوں آکھن لگا اس مور نوں نہ کھولی جڑی مور میں انہاں خطا پلا دتی ہے اینوں نہ کھولی ساری کتب تے مور لا دتی آپ فرماندے میں فلما رأيت الاسلام قد ظہر میں نے کیا ہر پاس اسلام پھیل گیا ہے ہر پاس اسلام چرچے میں اور میں نے کیا اسلام خیر 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 میرے نفس نے میں نے کیا لعل اباکا قد غیب عنک علم ہو سکتا ہے تیرے باپ نے کچھ علم چھپایا کچھ تیرے کو گل لکھائی ہے میں دیکھا کہ صحیح جس نے میرے ابے مولائی ہے وہ دے بچ لکھے آگئی ہے جیڑے میں خاتم میرے ابے رسالہ کتاب جتے میرے نفس نے کیا بے اختر سے کھول کے لکھیا لیے آدھے نے میں مہر پڑھتی لکھی گدے وچوں سی تو رات وچوں میں مہر کھولی ہے فَإِذَا فِيهِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ جنہوں میں مور کھولی ہے میرے سامنے صفحہ آیا ہے اس صفحے پہ میرے نبی دیا شانہ لکھیا ہوئی
حضور کی شان نہیں لکھی ہے آج میں جدو کتاب کھولی ہے میرے نبی دیا نشانہ نے امتی ہی سرکار دی امت دیا شانائی دورات میں چلکھیاں آئیاں نے مقدمہ دی گل مولوی نبی دیا شانہ نہیں دس دیا غلامہ امت دیا شانہ دی بھئیاں دس دیا وجہ قرآن فاسلم کو یہ تو سارا کچھ میرے کو سامنے کھول کے آ گیا تو ہون میں پھر اسلام لائے کتھے گلہ کتھے نے تو رات وچ اگلی سن لائے روایت فلطان بن عاصم آدھے نے اسی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنال سونا نبی تشریف فرمائے فجاء رجل ایک بندہ آیا فقال له النبی میرے آقا نے سونے لب کھولے اے میرے بچے بڑی خواہش لاکھی لنے انہوں میں راضی کر کے آیا تو یاد کرتے ہیں تو اٹھے یاد نہیں آلہ حضرت اور شیخ ضرور سنا میں انشاءاللہ بڑھا کے سنانا میرے آقا نے سونے لب کھولے حضور نے فرمایا اتقل الطوال قال نعم قال والانجیل وہ انجیل بھی پڑھنا ہے قال نعم یہ روایت بڑی مزے والی ہے آدھا یہاں جب میں انجیل بھی پڑھنا فناشدہو حل تجدنی فی التوراۃ والانجیل اوہ ساٹھ کی بکال پڑی ایک میں شاہ صلاح ترجمہ میں مکیتا پڑی سبحان اللہ ہوتی میں حل تجدنی فی التوراۃ والانجیل اور ساٹھی کی کوئی پڑی کانے جدے مثل ناتک ومثل حیاتک ومخرجک وکننا نرجو ان یکونا مننا تواڈی تے نہیں تواڈے ورگے دی پڑی ناجدو ناتا مثل ناتک
تواڈی صفت نا ایویں دی صفت میں پڑھی ہے سبحان اللہ ومثل حیاتک سبحان اللہ جیڑی میں پڑھی ہے جویں دے نقشے میں پڑھے میں نقش تواڈے نال ہی رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اساں اے بھی پڑھیا ہے انہیں کدوں آنا ہے توجہ ہے آتا ہے میں وہ بھی امید ہوں نے ساڑھے بچوں ہی ہونا ہے یعنی بنی اسرائیل بچوں فَلَمَّا خَرَجَتَ تُخَفِّفُنَا أَن تَكُونَ أَنْتَ هُوَ جنہوں تسی آئے نا کہ میں نے لگا تسی ہو مینوں تے تساں ڈرا چھڈیا مینوں تے امید ہے او ساڈے وچوں آنا ہے تے جدوں تانوں ویکھیا انج لگا ہے او تسی ہی ہو فنظرنا فإذا ليس أنت هو ویکھ لگا کہ تسی ہو لیکن جب اسا اور کیتا ہے تو پھر تسی نہیں ہو تسی نہیں ہو حضور نے فرمایا والی مذالک کیوں یہ مسئلہ کیوں نہیں ہونے ہو قال انما هو من امته 70 الفا توجہ آندائے بجائے بے او محبوب جمع آئے جنہیں نم تہاڈی شکل پہ مل دی ہے جنہیں نم تہاڈیاں صفتاں پہ مل دیاں نے اساں قرآن وچ بھی پڑھیا ہے اساں انجیل وچ بھی پڑھیا ہے او دے نال او دے 70,000 امتی ہونے نے ليس عليهم حساب ولا عذاب اس محبوب نے 70,000 ایسے امتی ہونے نے جنہ کا نہ حساب ہونا ہے نہ عذاب ہونا وَإِنَّ مَعَكَ نَفَرٌ يَسِيرٌ تواڈے نال تے تھوڑے جائیں اسی پڑے عہدے نال تے 70,000 دے امتی ہونے نے جنہاں دے حساب کتاب کوئی ہونا سبحان اللہ تواڈے نال تھوڑے جائیں ہن سنیا جے میرے آقا دا فرمان میرے سونے نبی دا فرمان اے سنانا اے دل نو ٹھنڈ پانا میرا بھی دل ٹھریا تھانو سنا کہ تواڈا بھی ٹھارا فرمایا او یہودی تمانا ہے میرے نال تھوڑے جانے والذی نفسی بیدی لا انا ہوا میں جتنا صفتہ کو قرآن چھپڑیا ہے میں جتنی شکل کے مطابق تم انجیل قرآن میں چھپڑیا ہے تم ہٹا ہے میرے نام تھوڑے کے بندے میں وہ دنوں میں 70,000 ہوئے ہیں فرمایا انہم لأمتی فرمایا انہم لأکثر من 70,000 و 70,000 تو 70,000 کی گل کرنا ہے 70,000 میرے سجے کھڑے ہونے میں دنیا
نہ امتی ہوں میرے ہی ہونے میں لیکن تم ہوں کیا بینا تھوڑے نے میرے سے غلامہ کی نہیں کچھ آداد ہو نہیں ہے جن پر دنیا شروع ہوتی ہے جن سے مقدی آربا سے میرے غلام نہ تھا وہ کوئی سمجھ آ رہی ہے اور اگلی سنو یہ علیہ استقبال ہے علیہ ملاد کے کیوں ہیں یہ تو ملاد شریف کے اسی جشن منانے نے اور عبادتاں پڑھنی آنے پھر تیرا کیوں ہو رہے ہیں یہ ساریاں شانہ صفتاں اللہ اکبر کبیرہ میں پھر احمد ردانی آدم آلہ اتنے میں آنکھیاں سرور کہوں کہ مالکو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی یوسف بن عبداللہ بن سلام اپنے والد عبداللہ بن سلام کو روایت کر دیں قال انی اجد فیما اقرأ من الکتب عبداللہ بن سلام آتے نے میں جڑی کتاباں پڑھیاں نے قرآن زبور انجیل میں جڑیاں کتاباں پڑھیاں نے انہاں بچ میں پڑھے آئے انہو ترفع رعیتوں بمکہ مکے وچ ایک جھنڈا بلند کیتا جاتا بے شک عبداللہ بن سلام آگے نے میں کتابہ میں پڑھے آیا مکے وچ ایک جھنڈا بلند کیتا جانا ہے اللہم صاحبها اللہ اس جھنڈے دیوان نال ہونا ہے جنہیں ہاتھ میں جو جھنڈا ہونا ہے اس جھنڈے والے نال اللہ ہونا ہے اور صاحبها مع اللہ اللہ جھنڈے والے نال ہونا ہے یہ جھنڈے والے میں اللہ دے نال ہونا ہے توجہ ہے جھنڈے والے اللہ دے نال ہونا ہے اللہ نے اس جھنڈے والے دے نال ہونا ہے اگے کی فرمایا یظہرہ اللہ علی جمیع القضاء وہ جھنڈے والا جنہیں ہاتھ میں جھنڈا ہونا ہے دنیا کا کوئی مولا ایسا نہیں ہونا جتھے خدا چرچا نہیں ہونا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ او بابا جنہیں جاگنے محتر یا بجر کرواری سرکار دی دید نصیب
کی ہے جنہاں کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہویا ہے وہ آتے ہیں ایک بھی گل عبداللہ بن سلام کی ہے ایک کوئی ہو نہیں ایک چھٹے والا دنیا دا سلطان میرا نبی ہے توجہ ہے پھر سنو اور یہ بھی یاد رکھو کوئی مولوی صاحب روایتہ جڑی میں پڑھنا پہ سن کے اچھے ضعیف ہے فلائیں کوئی وہ جنہیں دل کوڑ ہے انہیں کوئی نہ کوئی ایسی گلاں کرنی ہیں جتوں شان مصطفیٰ نظر آئے اتوں موت پہ جانی ضعیف ہے میں کیا مولوی میں کہنا فرض پہ ثابت کرنا وہ میں کوئی فرض ثابت کرنا پیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل میں بیان کرنا کہ فضائل میں حدیث ضعیف معتبر سن ذرا پھر حدیث امام بہقی نے اور ابو نعیم نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے گل لگے کی تھی انہوں نے حوالے نے لکھیا ہے فرماتے ہیں حضرت کعب نے کمجھے دے بارے سنیا یقول وعید فی المنام انہوں نے میرا دی خواب بکھی ہے کأن الناس جمعوا للحساب لوگ حساب واسطے جمع ہو گئے حساب کتاب ہو رہے آئے توجہ نہ لے بھی سننا ہے کہ اس تو نہیں اگے سکون دے گی لوگ حساب کتاب واسطے جمع ہو گئے حدعی الانبیاء آواز کی گئی سارے نبی تشریف لے سارے نبی آگئے فجامع کل نبی امتہ ہر نبی دے نالوں دی امت بھی آگئے ہلکا ہلکا آرے آرے اگے سنو گے تو پھر پورا آئے ہر نبی دے نال دی امت بھی آگئی وَرَآ لِكُلِّ نَبِيٍّ نُورَيْن ہر نبی دے نال دو نور میں ہر نبی دے نال وَلِكُلِّ مَنِ اتَّبَعَهُ نُورًا يَمْشِي بِهَا اور انہاں دے امتیاں وچوں جنہاں انہاں دی اتباع کیتی او دے نال ایک نور ہے نبیاں کول دو نور نے انہاں دے امتیاں کول جنہاں انہاں دی منی ایک نور ہے وہ اس نور دی روشنی وچ چلتا جا رہا ہے سارے نبی آ گئے بھائی میرے آقا نبی نے نبی نے نا یہ سارے جو آ گئے تو اس سے سب جو دور نہیں آئے وہ سارے مہمان دینے کوئی مہمان خصوصی نہیں ہوتا سارے نبی آگئے ہون کی آندہ میں دیکھیا فَتُعِيَ محمد سونے دیوار کا جوان آئی ہے سونے آیا سارے آگئے اور تو آجا
بڑا ہی لطف جے پہلے نبی آئے اونا نال دو نور میں جدو حضور آئے جدو حضور آئے ساڑے دل میں سرور آئے نور علی نور آئے تجو آتا ہے میں دیکھیا میرے آقا دے سر مبارک دے ہر بال نبی نور چہرے مبارک دے ہر بال نبی نور داڑھی مبارک بھی نور سر مبارک بھی نور اللہ اکبر کبیرہ فرماتے دے پہلے نبیوں نے امتی جتنا ہونا رو بنیا ہونا نال ایک نور میرے نبی دی امت جدو آئی ہے جنہیں نبیاں کل دو نور اے میں مصطفیٰ دے امتیاں کل دی دو نور كنور الأنبياء ولكل من اتبعه نوران يمشي بهما ونور کہتے ہیں فرمایا كنور الأنبياء نبی نہیں نبیاں دی شان بلند ہے فرمایا جڑے مصطفیٰ دے نوکر نے نا اونا دے کول پہنچ دا ہی نور ہے جن دا نبیوں کو نور ہے کوئی سمجھ نہیں آئی نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے او خواجہ نصیر کی اندر نور آنکھوں میں تو چہروں خدمت گاروں کی سردار کیا ہوگا یہ شان ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے دیدار نیال کیا ہوگا اچھا وہ اپنی خواب پہ سنا تھا اگلی گل تو سنا نہیں حضرت کام بولے فرمایا تینوں دے خواب آیا ہے کہ جو تو سب کچھ بیان پہ کرنا ہے تیرے خواب کی گل میں فرمایا باللہ الذی لا الہ الا ہوا لقد رأیت هذا فی منامک قال فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کا سوا معبود کوئی نہیں اللہ کی قسم خواب دے پس تمہیں خواب دیکھے آئے قال نعم انہیں کہا ہاں میں دیکھے آئے فرمایا الذی نفسی بیدہ انہا لصفت
محمد و امته و صفات الانبیاء و اممها فی کتاب اللہ لکأنما قرأہ من التوراۃ. فرمایا یہ خواب دی گل نہیں، ایک جو بیٹھے آئے میں تورات وچ پڑھ چکیا ہوں. یہ جو کوئی پورا بہنا ہے اے میں تورات سے پڑھ چکی ہوں. یہ اس محفوظ دی شان ہے. اچھا سنو پھر سنو. اللہ اکبر کبیرہ. اور سانو تو میں اگے تو انہوں آکھیا کئی باری اسی تے سانو اس کائنات جنیاں بھی شانہ نظر ہوں گیا سرکار دے سر سے نظر ہوں گیا. علی ہون، ولی ہون، غاث ہون، قطب ہون، عبدال ہون، صدیق ہون، فاروق ہون، غنی ہون، علی ہون. انہاں سارے گلشانہ حضور دی وجہ تو نے انہاں سب کچھ حضور تو قربان کیتا. وہ حالت قدر مولا علی وادی تیری نیت پہ نماز. مولا تیری نیت پہ نماز. وہ بھی اثر سب سے جو والا خطر کی ہے. فیض جہاں تو جان فروز خدے کی ہے. ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر کی نماز. وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے. اصول بندگی اس تاجور کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرما کریں قریش نے نظر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط اور کچھ اور یہودی کافر بھیجے یا صرف یعنی مدینہ شریف دے یہودیاں والے. وقالوا لهم سلوهم عن محمد سبحان اللہ رسول نے وہ مدینے دے یہودیاں نے آکھیا وہ جس بچے دی تسی گل کر رہے ہو صفو لنا صفتہ
دسو وہ کہنے دا او دے نین نقش کہنے دے میں او دی بولی کہنے دیئے او ٹھڑدا کہنے جے او دا اخلاق کیسا ہے او دا کلمہ پڑھ والے کھڑے نے اور دسو فَوَصَفُونَهُمْ اونا نظر بن حارس عقبہ بن ابی معید اینا دے دوجے مکہ دے کافران اونا یہودی علماء دے سامنے سرکار دے خطوخات بیان کیتے نے سرکار دی سیرت بیان کیتی ہے سرکار دا اخلاق بیان کیتا ہے جدو سارا گلنا اینا کر لیا وہ اکھل کے اس محبوب نو منن والے کون نے امیر نے یا غریب نے وہ اکھل کے ساٹھے پچھڑے معاذ اللہ کا جا لوگ نے نا غریب لوگ نے جنہاں دی ساڑھے بچ عزت کوئی نہیں حالانکہ چھوٹ بولے آنے صدیق اکبر دی بڑی عزت ہے صدیق کو دیا مانتا رکھوا دے ہن صدیق نو صادق و امین من دے ہن پر اس مقام دے بولے غریب غریب لوگ نے غلام غلام لوگ نے انجا کھلو میرا عشق آتا ہے ہونا بلال والی اشارہ کیتا ہوئے غریب غریب لوگ نے فتح کا حبرم میں محمد او مدینے دے یہودیاں بچوں جیڑا ہونا دا سب تو بڑا عالم ہے جدو ہونا نے گل کیتی او مسکرا پیا او ہنس پیا او قال ھذا النبی الذی نجد قومه اپیا اے جڑا تساں سانو بیان کیتا ہے اس نقشے والا تے اساں پہلو ہی قرآن پڑھ چکے ہیں پر اگلا سبحان اللہ انہیں آکھا مناجل قوم ہوا شد الناس لہو دعوتاً ایسا تو رات چیری پڑے ہیں کمینے تسی ہو ایسا جڑیاں تسا صفتہ بیان کی دیانے وہ صفتہ اس محبوب دیاں اساں سوات تے پہلو ہی پڑھ چکے ہاں تے کوٹی بھی گل پہلو ہی پڑھ چکے ہاں اس محبوب دی سب تو زیادہ مخالفت کرنے والے وہ دی قوم والے ہونے نے بلال حبشے تو آ کے غلام بن جانا ہے صہیب روم گویا کے غلام بن جانا ہے اویس قلب چلا کے تڑپنا ہے اور دوسری کبھی جتنا مکے بچ رہ کے بھی اس محبوب دی غلامی اختیار نہیں کر سکنی انہیا شاندہ کے طراب بچ میں انجیل بچ میں سبور بچ میں Yeah!
راو صاحب آنے نے آج نشان زیادہ سجدہ نشان پڑھو آج زیادہ سجدہ ہوتا نشان آج زیادہ سجدہ ہے نشان ربی اللہ شریف پورے ہی سجدہ ہے اور میں نے دسو یہ باتہ حلے میں میرے خیال 6 یا 5 یا 6 پیش کیتیاں ہیں حلے تو کنیاں پڑیاں اور یہ لگ دیاں نہیں ساڑھے کو ہو دیاں نہیں عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدہ ہے رات سجدی ہے نال دانیاں دے دن سورج دے نور نال سجدہ ہے سونی چڑھ جانا چڑھ جانا پید کھولنا تختدار رسول نال سجدہ ہے قسم رب دی میں نشان آکھاں جگ پیو حضور نال سجدہ ہے چٹے رنگ دا بدام ہوئے سونیاں چٹے رنگ دا بدام ہوئے یہی آخنا ہے صدا صدا بیان دیئے صدا بستدا جتھے ہلدے غریباں گزارا یا رسول اللہ
عید میلاد النبی